ان بدعات سے ہٹ کے بات یہ ہے کہ اتنے دکھ کا واقعہ ہے کہ محدثین نے حدیث میں جہاں پر عاجزیت کے ابواب لکھے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ میں اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں کی روایت کا ذکر کیا ہے کہ کوئی دکھ اور تکلیف کی بات ہو اور آدمی اس موقع پر موجود نہ ہو، اور پھر جب اس کو خبر پہنچے اور وہ اس پر دکھ کا اظہار اور دکھ کے احساس کے ساتھ انا للہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ثواب دیتا ہے۔ اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے اس کا آغاز حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی حیات طیبہ سے ہوتا ہے، اور جو سوالات کئی ایک دیگر سوالات کے ضمن میں بہت اہم ہیں، اور ایک تو یہ کہ جو لوگ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے تھے تو یہ باقی کہاں سوئے ہوئے تھے، باقی لوگ کہاں تھے؟ کیوں نہیں ایسے ہوا کہ عالم اسلام میں باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اٹھ بیٹھتے اور وہ اس طریقے پر اظہار کرتے، یا کم سے کم یہ کہ یزید کی حکومت کا تختہ الٹ جاتا۔ اگر یہ بغاوت تھی تو اہل مدینہ نے کیوں نہیں کی؟ اگر یہ قدم برسر حق تھا تو اہل مکہ نے کیوں نہیں کی؟ اور اس سے بھی اہم مسئلہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں جس میں صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی نہیں، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر بھی اس میں آتی ہے کہ اگر مسئلہ ایسا ہی تھا کہ خلافت اور حکومت عادلہ اس کا قیام اس کے لیے کوئی اصول نہیں تھے کیا؟ اور اگر کوئی اصول تھے تو آخر کس بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو حکومت دے دی؟ ہمیں نہیں پتا تھا کہ بیٹا کیسا ہے، اور جب انہوں نے حکومت دی اور یہ کرتوت اس کے زمانے میں ہوئے یزید کے، تو لا محالہ ہم سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس سانحہ کربلا اور دیگر جتنے بھی احوال ہیں اس کی زد سے نہیں بچا سکتے۔ یہ سوال عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے سوال کا جواب چاہیے، ایک ہے بحث مباحثہ، اور ایک چیز ہے کہ تاریخی حقائق سے ہٹ کے محض کتابت کے زور پر ان چیزوں کا جواب دیا جائے۔ خدا نہ کرے کہ ہم اس بات کے مرتکب ہوں، اور محض بیان کی خاطر آپ سے کوئی ایسی بات کہیں جس کی تائید کتاب و سنت سے اور پھر اس کے بعد حدیث سے اور تاریخ سے نہیں ہوتی۔ ہم جتنی باتیں آپ سے عرض کریں گے
آپ خود پڑھیں، تاریخ کو سنبھالیں، حدیث کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسئلے کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور سے ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا ایک سیاسی ہنگامہ جو برپا ہو سکتا تھا اسے صرف ایک جملے میں ختم کر دیا، اور یہ ان کی نبوت کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طوفان کو اٹھتا ہوا دیکھ رہے تھے یا انہیں احساس تھا کہ یہ بات امت میں پیش آ سکتی ہے، آپ نے چند لفظوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا، اور وفات سے چند دن پہلے جو خطبے آپ نے دیے ہیں، جو باتیں ارشاد فرماتے رہے ہیں، ان میں سے ایک بات صحیح بخاری میں آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اور خاص طور پہ انصار کو بلایا اور انصار سے پوچھا، ایک بات انہیں سمجھائی، اور آپ نے فرمایا کہ انکم سترون بعدی، تم میرے بعد دیکھو گے کہ جب حکومت کے عہدے تقسیم ہو رہے ہیں تو تم لوگوں کو پیچھے رکھا جا رہا ہے اور حکومت کے عہدے دوسرے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ انسانی جذبات واقعات ہیں جن نسلوں نے قربانی دی تھی اور جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے والدین کو، خاص طور پہ انصار نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، جو بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت 10 سال اور 12 سال کے تھے، وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتے آتے 22 23 سال کے لڑکے بن گئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے بڑوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، تو طبعی سی بات ہے کہ ان کے ذہن میں یہ آنا تھا کہ جب قربانیاں ہم نے دی ہیں تو آج حکومت میں ملنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت کی بصیرت، اور انہوں نے اس بات کو جانچا سمجھا پرکھا اور بلا کر انصار سے کہا کہ انکم سترون بعدی، تم میرے بعد دیکھو گے کہ حکومت کے عہدوں میں زیادہ ترجیح ان کو مل رہی ہے جو تم میں سے نہیں ہے، انصار میں سے نہیں ہے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنا، اور یہ عہدوں کی جو دوڑ ہے اس میں بالکل شامل نہیں ہونا، مراد ان کی یہ تھی، اور آپ نے فرمایا صبر کرنا حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ میری اور تمہاری حوض کوثر کی ملاقات۔ بس اس ایک جملے نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے راہ متعین کر دی کہ حکومت کا عہدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، کوئی پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا، ہمیں تو حوض کوثر پہ آقا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، اور بات ختم ہو گئی۔ اور حال یہ تھا کہ یہ خلفائے راشدین انصار کو بلاتے تھے، ایسے واقعات مل جائیں گے اور انہیں کہتے تھے کہ تم یہ عہدہ لے لو، اور وہ کہتے تھے نا بابا عہدہ نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے، ہمیں تو بس وہ ملاقات کافی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے دینے کا آغاز کیا، مکہ مکرمہ میں گورنر بنایا، یمن کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ کا گورنر مقرر کیا، تو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دوسری جگہ کا گورنر مقرر کیا، معاذ رضی اللہ عنہ کو تیسری جگہ کا گورنر مقرر کیا، اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں مقرر کیا۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں جتنے لوگ جمع کیے گئے، لگائے گئے، ان میں ایک
تعداد بنو امیہ کی تھی، اور امویوں نے نظم و نسق کو سنبھالا، اور امویوں نے اس ساری سیاسی صورتحال میں اسلام کے لیے بہترین خدمات انجام دی۔ اس لیے بنو امیہ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں اور ہم تعصب سے ہٹ جائیں تو بنو امیہ کی تاریخ میں بڑی خدمات ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے اپنے گورنر متعین کیے اس میں زیادہ تعداد بنو امیہ کی تھی۔ اگر آپ جا کر دیکھیں گے الخطط، علامہ مقریزی رحمۃ اللہ عنہ کی جو ہے آثار والخطط، انہوں نے پوری فہرست دی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے لوگ مقرر کیے تھے، کون کون ان کے زمانے میں کس کس علاقے کا گورنر رہا، اور ان میں آپ جب تحقیق کریں گے یہ بڑا لمبا موضوع ہے، آپ دیکھیں گے کہ بنو امیہ کا غلبہ رہا، اور بنو امیہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عہدے دیے۔ کیوں دیے؟ وجہ پیش آئی، اور وجہ یہ پیش آئی کہ عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں لیٹے تھے اور پریشان تھے۔ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین لگتا ہے کچھ وہ جیسے طبیعت پہ، تو فرمایا ہاں۔ عرض کیا کس سے جاتے؟ تو انہوں نے کہا سعد عجیب بات ہے، یہ جتنے نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں، جب میں انہیں دیکھتا ہوں کہ کہیں جا کر حکومت سنبھالیں تو حکومت کو سنبھال لیتے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری نیکی میں کوئی شبہ نہیں، مگر عوام کو چلانا جسے چاہے کہتے ہیں نا کہ کس دینا، یہ نہیں کر سکتے، ان کے بس کی بات۔ اور جو حکمرانی کے دعوے جانتے ہیں بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں، وہ تقویٰ اور نیکی کے اس معیار پر نہیں کرتے جو معیار میں سمجھتا ہوں۔ کیا کریں؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین، خلافت کا کام یہ ہے کہ اپنی عوام کی سہولتوں کو مہیا کرے اور لوگوں کو دیکھے۔ اس لیے کوئی آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اگرچہ کم نیک ہے لیکن حکومت کا کام سنبھال سکتا ہے تو ہمیں اس کو ترجیح دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنی ذاتی زندگی میں تو بہت نیک پاک آدمی ہے مگر عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتا، حکومت کو اس طرح سے چلا نہیں سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور اس وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سے عہدے تقسیم کیے، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بہت سے عہدے بنو امیہ کے پاس تھے، اور پھر جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ اس بات سے گھبراتے تھے کہ کسی بات کو، کسی شخص کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ متعین کر دے تو اسے وہ ہٹا کے اپنی طرف سے دوسرا گورنر لگا دے، حتیٰ کہ ان کے سامنے مقدمے پیش ہوئے اور کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ یہاں سے آدمی ہٹا دیں، انہوں نے کہا نہ بھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مقرر کر کے گئے تھے، میں اسے ہٹا کے اس جیسا آدمی بھی کہاں سے لاؤں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت تھوڑی تبدیلیاں کی، اسی لیے یہ جو 17 برس تک مسلسل ایک جگہ انہوں نے گورنر رکھا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کو یہ اسی پالیسی کے تسلسل کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کر دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹائے۔ اس لیے جو لوگ بھی خلافت و ملوکیت میں مودودی صاحب سمیت جتنے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ شام جیسے بڑے سرحدی صوبے پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اتنے برس تک لمبی 17 سال کی انہوں نے حکومت دے دی اور ان کے بھائی کو کیوں ایسے کیا، وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جس کا تعین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کر دیتے ہیں میں اسے نہیں ہٹاتا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کسی آدمی کو کسی عہدے کو متعین کر دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور جب چوتھی خلافت راشدہ آئی ہے اور وہ خلافت راشدہ تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی حد الوسع ان چیزوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے جن چیزوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ متعین کر دیا. حتیٰ کہ یمن والے آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب زندگی پڑھیں گے تو انہوں نے ان کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا یمن میں، اور یمن میں چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے اثرات تھے یمن میں، اور کوفہ ان کا دارالخلافہ تھا، کوفہ میں ان کے بڑے اثرات تھے. ان یمن والوں نے آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ٹیکس کے سلسلے میں بات کی کہ فلاں چیز سے جو ٹیکس لگے ہیں آپ اس کو تبدیل کر دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاہدہ دیکھا اور انہوں نے کہا کہ وہ معاہدہ ہے جو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تم پر ٹیکس نافذ کیے تھے اور میں نے اسے لکھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ اسے تبدیل کر دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا عمر بڑے سمجھدار آدمی اور جو کچھ امیر المومنین نے لکھ دیا ہے علی اس سے تبدیل نہیں کر سکتے، نہیں تبدیل. یہ ایک آدھ واقعہ نہیں، آپ تاریخ اٹھائیں آپ کو کتنے واقعات ملیں گے کہ لوگوں نے کچھ کہا تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہو جائے گا، یہ نہیں یہ ہو جائے گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو چیز طے کرتی ہے ہم سے تبدیل نہیں کرتے. جو ان کا احترام تھا، ان کی عزت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی حالات اور سیاست پر نظر تھی. اور پھر ہوا جو کچھ کے بھی ہوا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی معمولی چیز نہیں تھی. لوگوں نے ان کا پانی بند کر دیا اور وہ اس کنویں کے پانی سے محروم ہو گئے جس کنویں کو انہوں نے خود خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا. اور مدینہ طیبہ میں ایک ہفتے کے قریب کوئی خلافت قائم نہیں ہو سکی، اور لوگوں نے اصرار کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ خلافت کی بیعت لیں. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے اٹھے، اور اس موقع پہ جن لوگوں نے ان کے متعلق کہا کہ امیر المومنین آپ بیعت نہ لیں، ان میں بہت بڑی ہستی ان کے صاحبزادے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ آتے. انہوں نے مشورہ کیا اور ان کا بیٹے سب لوگ آئے اور کہتے ہیں کہ عثمان کے بعد اب تم ہی ہو. ہوا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 آدمی مقرر کیے تھے شورا میں اور فرمایا تھا خلافت انہی میں رہے گی. اس کا اتنا احترام کیا کرنے والوں نے کہ لوگ پلٹ کے انہی 6 کے پاس آتے تھے کہ خلافت لو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آخر پہ رہ گئے تھے. 4 حضرات پیچھے ہٹ گئے تھے، دو کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال تو 32 ہجری میں ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور. طلحہ، زبیر، عثمان، علی اور سعد کے 5 رہ گئے تھے رضی اللہ عنہ. ان میں سے طلحہ اور زبیر پہلے ہی ہٹ گئے تھے تو 2 رہ گئے تھے. 3 حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی ہٹ گئے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی اور سب سے پہلی بیعت جس نے کی ہے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا، وہ ہاتھ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ایک ہاتھ پر 70 تیر ان کے لگ گئے تھے اور ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا. انہوں نے اپنا معذور ہاتھ جب رکھا تو لوگوں نے کہا کہ علی کی بیعت شروع ہوئی ہے معذور لوگوں سے، اس لیے اس کی خلافت چلے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کا احترام، لوگوں کے مزاج، ان چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ مدینہ طیبہ میں نہیں رہنا. اور اس وقت جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگ اٹھے تھے تو جس آدمی کی سیاسی بصیرت کی داد دینی چاہیے تعصب سے ہٹ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ شام سے آئے اور انہوں نے آ کر سارے حالات کا جائزہ لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ امیر المومنین 3 صورتیں ہیں. بڑے سوچ سمجھ کے انہوں نے بات کی. ان کا سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں فوج کو جو بغاوت ہو رہی ہے ہم سنبھال لیں.
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اس کی عزت ہے، اس کی حرمت ہے، اور میں یہاں کا خون نہیں بہنے دوں گا۔ ان کا پھر امیر المومنین آپ خلافت چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا میں خلافت کیسے چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا اور لوگ جب اسے ہٹانے کی کوشش کریں گے چھیننے کی تو مت اتارنا۔ مجھے انہوں نے ہی فرمایا تھا، میں کیسے چھوڑوں؟ انہوں نے کہا پھر امیر المومنین یہاں سے ہجرت کر جائے اور آئیں شام، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاویہ میں کسی قیمت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی نہیں چھوڑ سکتا، اس دیوار کے بعد قبر شریفی جو ہے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا پھر چوتھی بات آپ شہادت کے لیے تیار رہیں۔ وہی کچھ ہوا جو معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے کہ اب مدینہ منورہ میں یہ بغاوت اور یہ امیر المومنین کا شہید ہو جانا، اگر خلافت گئی رہی تو پھر کیا ہوگا؟ اور وہ کوفہ تشریف لے گئے، اور کوفہ میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا پورا حلقہ تھا، دوست تھے، احباب تھے، علم تھا، ان کا فتویٰ تھا، ان کی حکومت تھی، اور اللہ نے رکھا جب تک کہ انہیں رکھا۔ اور جب ان کی شہادت ہو گئی تو لوگوں نے شروع کی اس چیز کی کوشش کہ وہ بیعت کے لیے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو آگے کریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کسی شخص کی رائے، ایک آدمی کی رائے امت میں نہیں ملے گی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے اپنے معاصرین۔ خلافت راشدہ جس چیز کا نام ہے، ہم ان چاروں خلفاء کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، چار میں کوئی اور نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے پھر خلافت راشدہ آگے شروع ہو گئی تو ہم سب کو خلیفہ راشد تھوڑے ہی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھو بھائی، خلافت ایک دن رہے، ایک سال رہے، 10 سال رہے، خلافت ہی ہے۔ کتنے خلفاء ہوئے گنیے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہونے کے درمیان یہ 3 دن تھے، اور ان 3 دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری جگہ فلاں آدمی ہوگا، غالباً حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا تھا، ان کے بدلے غالب یزد صہیب رضی اللہ عنہ کا تھا، فرمایا یہی میرا جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ مسلم کی روایت میں آتی ہے یہ تیسرے خلیفہ ہو گئے نا، چاہے 3 دن کے لیے ہوئے اور چاہے 10 سال کے لیے ہوئے، خلافت تو خلافت۔ چوتھے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہوئے، 5ویں پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہوئے، 6ٹھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہوئے، پھر 7ویں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہوئے، اور 8ویں خلیفہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہوئے۔ 9 سال تک امیر المومنین رہے ہیں، خلیفہ رہے ہیں۔ اگر خلافت راشدہ کو آپ نے پھیلانا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت راشدہ میں داخل کرنا ہے تو پھر باقیوں نے کیا قصور دیا ہے؟ انہیں بھی کرو۔ اس لیے ہمارے اکابر کا یہ موقف ہے۔ وہ کہتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا تم سے وعدہ ہے اے مہاجرین، مکہ سے ہجرت کرنے والوں، اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں خلافت راشدہ دے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کر رہے، اس کا مفہوم یہ ہے جب اللہ نے وعدہ ان سے کیا جو مہاجرین تھے تو ان مہاجرین میں یہ 4 آتے ہیں۔ باقی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہجرت ایسے ثابت نہیں ہے، تو باقی تو مہاجرین نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ مہاجرین میں رہی ہے، اور مہاجرین میں یہ 4 حضرات شامل ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت عادلہ تھی، راشدہ نہیں، اس لیے کہ خلافت راشدہ میں دوسری طرف شرط لگائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا میرے بعد 30 سال رہے گی، اور 30 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ راضی کہتا ہے ذرا جوڑو اس کو، اور
ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اتنی رہی، فلاں کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد حسن کے 6 مہینے اور یہ 30 سال پورے ہو گئے۔ یہ وہ چیز ہے جو ازالت الفقہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تھی، کیونکہ مہاجرین یہی ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین معاذ اللہ کے کفر کے درجے کا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز حقیقت میں نہیں ہے ہم اسے حقیقت میں اپنے جذبات کی وجہ سے شامل کر لیں۔ اعتدال سے اور وہ چیز چاہیے جو چیز صحیح عقیدے سے لوگوں کا تعلق رکھتی ہے اور جن کا عقیدے سے تعلق ہے وہ یہی چیز ہے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھی۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، کسی آدمی کو اس بات پر شبہ نہیں ہو سکتا، امت میں ایک فرد اس بات کا قائل نہیں ہے کہ کوئی آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان سے بڑا تھا۔ یقیناً وہ خلیفہ راشد تھے، سب سے اچھے آدمی تھے، لیکن آپ اگر صرف سیاسی فیصلے دیکھیں نا، صرف سیاسی فیصلے، تو ان سیاسی فیصلوں میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دماغ اپنے والد سے بھی بڑا تھا۔ اتنے شاندار سیاسی فیصلے ہیں ان کے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فیصلے مشورے دیتے تھے اور کہتے تھے ابا یوں نہیں یوں کر لیں۔ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ان ابنی سید، میرا یہ بیٹا تو سردار ہے، واقعی سردار تھا، واقعی بڑا دماغ۔ انہوں نے منع کیا، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین بالکل خلافت کی بیعت نہ لیں، اور اگر آپ نے خلافت کے لیے بیعت لے لی تو اللہ کی قسم قیامت تک لوگ کہیں گے کہ علی نے عثمان کو قتل کرایا تھا، خلافت لینی تھی معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا نہ لے خلافت، انہوں نے کہا حکومت کو کیسے چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا میری بات مانیں، جتنے گورنر ہیں نا اس کا پورے عالم اسلام کے، ان سب کو بلائیں، ان سے بیعت لیں، اور پھر انہیں جا کر کے انہیں کہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ اور میرے نام کی بیعت لو۔ آپ ڈائریکٹ لوگوں سے، عام لوگوں سے بیعت نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ اگر بیعت نہ دوں اور لوگ سفر کر کے میرے پاس آئیں تو یہ تو 40 دن انہیں لگ جائیں گے، مہینہ لگ جائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پہلے بھی تو عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ رہا ہے، پہلے بھی تو مہینہ سوا مہینہ گزر گیا ہے، کچھ نہیں ہوا مسلمانوں کو۔ اگر آپ تاخیر کریں حتیٰ کہ گورنر سارے آئیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ سبق سے بیٹھے رہیں، مت ان لوگوں سے بیٹھ لیں، ان کے پسے کچھ وہ عناصر بھی ہیں جنہوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، تو آپ سے بیعت ہو جائیں گے اور ان سے قصاص لینا دشوار ہو جائے گا، اپنا بیعت۔ ہم صرف 3 مثالیں دے رہے ہیں کہ دماغ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے کہ بصرہ چل کے حالات درست کریں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نہ جائیں، بالکل نہ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ آ رہی ہیں، طلحہ اور زبیر آ رہے ہیں، لوگ آپ لوگوں کے درمیان پھوٹ دلوا سکتے ہیں، فساد ہو سکتا ہے، ایسے نہ کریں، آپ بالکل نہ جائیں، اپنے گھر پہ بیٹھے رہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تاریخ الخلفاء میں سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے اور نے کہا امیر المومنین میں نے خواب دیکھا، اور رات میں نے دیکھا ہے خواب میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور وہ اللہ کے حضور میں پیش ہوئے ہیں، اور میں نے انہیں دیکھا خدا کے عرش کے پاس کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنا سر اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا، اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اس خون کا انصاف دے، میں کس ظلم میں مارا گیا، میرا کیا جرم ہے؟ اور پھر کہنے لگے کہ والد میں نے دیکھا، پھر اس کے بعد 2 خون کے پرنالے لگے آسمان پہ، اور پوری شدت سے ان پرنالوں میں خون بہنے لگا ہے، 2 خون کے پرنالے ہیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہے،
اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوست تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے. ان کا مومنین آپ دیکھتے ہیں کتنی خطرناک بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جو دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہے. اور تیسرا فیصلہ حضرت رضی اللہ عنہ نے کیا، یہ ہے سیاسی دماغ. اور جب ان کے والد کے دوست، ان کا گروہ آگے بڑھ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج سامنے تھی، تو 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ ٹھہرے رہے. اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جب لوگ یہ نہ کہیں کہ ٹکرائیں، لڑیں. 6 مہینے کے بعد درمیان میں کچھ لوگ آئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھیجے، اور انہوں نے کہا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، خطبہ دیا، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اربوں کی گردنیں میرے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی، اور میں چاہتا تو دونوں سر یوں ٹکراتا کہ بھیجے نکل جاتے اور پاش ہو جاتے، مگر میں نے نہیں چاہا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو بنایا ہے حسن سے تو. انہوں نے کہا کہ یہ شرائط ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے کھلے دل کے آدمی تھے، انہوں نے کاغذ لیا، اس پر مہر لگائی، دستخط کیے اور کہا حسن کے پاس لے جاؤ، اور حسن کو کہو جو جی چاہے اس پہ لکھتے ہیں سب شرائط سمجھو. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے شرائط کی تھی. جب ملنے کے لیے آئے تو غالباً یہ صحیح تعداد تاریخ میں دیکھیے گا، ابن کثیر نے لکھا ہے، یاد آتا ہے بہت مدت ہوئی پڑے ہوئے. اب تو انہوں نے لکھا کہ 10 لاکھ روپیہ مجھے چاہیے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنا ذاتی وظیفہ مقرر کیا، اور اتنا میرے بھائی کو بھی چاہیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دستخط کیے تھے، انہوں نے کہا بالکل دیں گے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور کہنے لگے معاویہ کیا کریں، خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی. آخر کس کے نواسے؟ فرمانے لگے خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ خرچ کرتے تھے، کوئی کیا ان کا مقابلہ کرے گا. ایک جگہ شادی کے لیے پیغام بھیجا، شہزادے تھے، انہوں نے کہا حق مہر بھیجتے ہیں، یہ لڑکی آپ کی ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 100 باندیاں بھیجی اپنی بیوی کے لیے، اور ہر ایک کو 1-1 لاکھ دینار دیے، اور فرمایا یہ میری بیوی کو دینا تم بھی، اور یہ سارا پیسہ بھی میری بیوی کا حق میں ہے. اتنی کھلی طبیعت کے دیکھنے لگے کیا کریں، معاویہ خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی تعزیت کے لیے آئے، اور حسین رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھ سے بھائی کی تعزیت کی، اور کہنے لگے میں نے ساری زندگی حسن کو غصے میں نہیں دیکھا، اور ایک مرتبہ انہیں غصے میں دیکھا، اور بڑے سے بڑا جملہ جو تمہارے بھائی کے منہ سے کبھی میں نے سنا ہے، بس اتنا اس دن فرمایا تھا کہ میرے دشمن جو مجھ سے چاہتے ہیں نا وہ اس میں ناکام گئے، ہم اپنے دشمنوں کو کامیاب نہیں کریں گے. بس اتنا فرمایا، اس سے زیادہ کچھ. یہ تیسرا فیصلہ تھا جو حسن رضی اللہ عنہ نے کیا، اور وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور انہوں نے کہا بھائی میں نے بڑی اچھی طرح غور کیا ہے، تم جانتے ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں والد ہمیشہ رہے، اور جب خلافت کا مسئلہ آیا تو پھر ہمارا نام نہیں تھا، پھر خلفاء دوسرے حضرات کو. پھر ہمارے والد نے 3 خلفاء کی خدمت کی، اور جب ان کے اپنا زمانہ آیا تو پھر تم نے دیکھا ہے جو گزشتے ہوا. اور پھر والد کے انتقال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، دیکھو یہ ہے دماغ. یہ چوتھی بات ان کی بتائیں. کہنے لگے والد کے بعد، وفات کے بعد حسین میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور حکومت دونوں جمع ہو جائے. اس لیے میرے بعد حسین لوگ تمہیں معاویہ کے مقابلے میں لانے کے لیے کوشش کریں گے، مت آنا، نہ
حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کو، اپنی اولاد کو، اور فرمایا پڑھو، تعلیم حاصل کرو، اور اگر تمہیں پڑھنے میں دشواری ہو، حافظے میں، حفظ کرنے میں، تو کتابت سے مدد لیا کرو، لکھو۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھاگ گئے، انہوں نے یہ وصیت کی اپنے بھائی کو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں مت آنا، اور لوگ کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ اس معاہدے کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ ان کے جو لوگ تھے اس میں شامل جو لوگ تھے وہ چلتے پھرتے ساتھ آنے دیتے تھے، چلتے چلتے کوئی کہہ دیتا یا المومنین، مسلمانوں کے نم، مسلمانوں کا برا حال، یہ حسن۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ایک دن کسی کو جواب دیا، فرمایا العار خیر من النار، آج کا ننگا ہونا جہنم کی آگ سے اچھا۔ اور یہ صرف حسن رضی اللہ عنہ کی حالت نہیں تھی، ناظم بلاغہ اٹھا کر دیکھیں، رضی کے خطبات ہیں نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خطبات، جو مقام اور جو وقعت ہمارے یہاں قرآن پاک کو حاصل ہے، مرزائیوں کے ہاں تذکرہ جو کتاب ہے اس کو، اور اہل تشریح کے ہاں جو نہج البلاغہ ہے، اس کتاب کو دونوں کے ہاں یہی درجہ حاصل ہے۔ نہج البلاغہ اس کو تو اپنا رہبر مانتے ہیں، نہج البلاغہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ پیش آیا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میں جب تم سے کہتا ہوں، یا اپنی فوج سے کہتے ہیں، میں جب تم سے کہتا ہوں کہ چلو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تم کہتے ہو چلے کی سردی پڑ رہی ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ پھر میں کہتا ہوں گرمیوں میں نکلو، تو کہتے ہو اتنی شدید گرمی میں بلا کے لڑا جاتا ہے، اللہ کی قسم معاویہ میری اور تمہارے میری فوج اور اپنی فوج کا مقابلہ کریں تو میں ان کا ایک آدمی لے لوں اور 10 تم میں سے اس پہ قربان کر۔ یا اشباح الرجال، ہائے مردوں کی شبیہ ہو جو مرد نہیں، انتم اتباع لنا عائقین، اس فکرے کو آج بھی سوچو۔ تم ہر اس شخص کے پیچھے چل پڑتے ہو جو تمہارے جذبات سے کھیلنا جانتا ہے، جو چیخ کے بولتا ہے، اور تم حکمت والے آدمی کی بات کو سمجھتے نہیں ہو، میں تمہارا کیا کروں؟ اور پھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا خدایا مجھے، میرا جی ان سے بھر گیا، مجھ سے بھر گئے، اللہ مجھے ان سے نجات دے دے، اور میرے بعد انہیں ایسے لوگ دے جو کم سے کم میرے جیسے نہ ہو۔ اور وہ ہوا، یہی حال سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ لوگ کیا جانتے کہ حسن کیا چیز تھی، لیکن اب جو مسئلہ آیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو حسین رضی اللہ عنہ کو اس کے مقابلے میں لانے کی کوشش کرتے رہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے رہے، تشریف لاتے رہے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ایک دن میں 1-1 لاکھ درہم ہدیے میں پیش کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی اولاد حسین رضی اللہ عنہ کے، ان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے، یہاں تک کہ رجب میں انتقال ہوا 60 ہجری میں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ بڑی بڑی نازک بات ہے یہ سمجھو، جو عمر رضی اللہ عنہ نے عموی گورنر مقرر کیے تھے نا، پورے عالم اسلام میں امیہ کے گورنر جتنے تھے انہوں نے کام کیا تھا اپنے اپنے علاقوں میں، وہ لوگوں کو محبوب تھے، وہ لوگوں کو اچھے لگتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قائم رکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تبادلے کے لیے کچھ چیزیں کی، مگر خلافت جب 2 حصوں میں ہوگی حکومت، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو ویسے بھی عمومی تھے، وہ تو قائم رہے۔ یہ بنو امیہ کا اثر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک رہا۔ اب
ان میں ایسے گورنر تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان میں سے کوئی بھی حکومت کا دعوے دار ہو سکتا تھا. شام الگ ہو جاتا, مصر الگ ہو جاتا, حرمین شریفین الگ ہو جاتے, ٹکراؤ ہوتا اور شدید خون ریزی ہوتی. کوئی آدمی ایسا چاہیے تھا کہ جس پر عمومی سارے متفق ہو جاتے. قریش کی باتیں تو بات کی ہیں, بنو امیہ جو پورے عالم اسلام میں تھے وہ کس شخص پر متفق ہو سکتے تھے؟ وہ سوائے اس کے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو حکومت دے دیتے اور کوئی فرق ایسا نہیں. یہ ہے یزید تمام سب برائیوں سے ملا, بلا شک و شبہ وہ فاسق اور خدا کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ یزید کے ساتھ ہمارا عشق. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کوئی صورت نہیں رہ گئی تھی سوائے اس کے جو اپنے بیٹے کے لیے خلافت کا عہد کر لیتے. باقی کوئی آدمی پورے عالم اسلام میں ایسا نہیں تھا جس سے لوگ متفق ہو جاتے. سعد رضی اللہ عنہ کی طرف لوگوں کی نظر اٹھتی تھی اس لیے کہ سعد رضی اللہ عنہ حیات تھے, مگر سعد رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نابینا ہو گئے تھے اور اسی لیے خلافت کی اس کشمکش میں جو کچھ بھی ہوا ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیٹا عمر ان کے پاس کیا. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی فراست بڑی زبردست ہوتی ہے. دھول اڑ رہی تھی اور سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور انہوں نے کہا یہ جو دھول اڑ رہی ہے اس میں جو بھی گھوڑے پر سوار آ رہا ہے نا اس سے مجھے کتنے کی بو آتی ہے. مسلم کی روایت ہے, تاریخ میں بھی آئی ہے. جب گھوڑ سوار سامنے آیا تو ان کا اپنا بیٹا عمر ابن سعد رضی اللہ عنہ کا کیا بات ہے؟ اس نے کہا لوگ لڑ رہے ہیں خلافتوں کے لیے اور آپ نہیں اٹھتے, آج والد چلیں آپ خلافت سنبھالیں. تو میرے بیٹے ایسے نہ کہہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا سب سے اچھا مومن وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو, لوگوں میں شہرت نہ ہو, اس کی بس ایک کونے میں زندگی گزارے. میں بس ایک کونے میں ہوں, میں نہیں پڑھتا ان چیزوں. سعد رضی اللہ عنہ دعوے دار نہیں ہوئے خلافت کے. جب علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان کشمکش جاری تھی بعد میں تو سوال نہیں ہوتا. عالم اسلام میں کوئی بڑی شخصیات تو تھی کون؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمان تھے اور بیعت کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب بھیجا تو عبد الرحمان نے انکار کر دیا. انہوں نے مدینہ منورہ کے گورنر سے اور مروان سے صاف کہا کہ معاویہ کیا چاہتی ہیں. مروان نے کھڑے ہو کے کہا کہ سنت ابی بکر و عمر, ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے, یعنی خلافت اپنے بعد کسی کو دے جانا. عبد الرحمان بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا سنت ابو بکر اور عمر کی نہیں ہے. عمر نے اپنی اولاد کو کوئی خلافت نہیں دی اور بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی خلافت نہیں دی. یہ تو دنیوں کا عیسائیوں کو کیسر و فطرہ کا طریقہ ہرکلیہ. کیا اسلام میں یوں خلافت یوں حکومتیں کی جائیں گی؟ معاویہ کے بعد ان کے بیٹے. یہ 58-57 ہجری کا واقعہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ بنو امیہ کسی پر متفق نہیں ہوں گے اور جو جھگڑے میں دیکھ چکا ہوں یہ امت پھر اس میں پڑ جائے گی. یہ کسی نسلی کو تو علامت مقرر کرو, شورا جو فیصلے کرے گی وہ اپنی جگہ پر ہوں گے مگر کوئی نہ کوئی آدمی تو آگے آئے. اس لیے انہوں نے یزید کا نام لیا. عبد الرحمان بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عرض آتا کتنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر 1, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمان 2, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن زبیر 3, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین ابن علی 4, اور کون حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے
لیکن بڑے حضرات میں سے یہ 5 ہی رہ گئے تھے، اور اگر یہ خلافت کے لیے اس سے کچھ نہ کچھ ہوتا پھر ہوا کیا؟ عبد الرحمن بن ابو بکر کا انتقال ہو گیا اور 4 آدمی باقی رہے۔ 4 آدمی جب انتقال کی اطلاع پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جتنے ماننے والے کوفہ میں تھے انہوں نے خط لکھنا شروع کیے کہ حسین اب آئیے اور اب حکومت سنبھال لیجیے، حسین اب آئیے اور اب حکومت آپ کی ہو گئی اور خلافت آپ کی ہو گئی۔ اور اہل مدینہ نے مدینہ منورہ میں کوشش شروع ہوئی کہ بیعت ہو جائے یزید۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رابطہ ہوا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، بس ٹھیک ہے یزید جو کچھ بھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بات ہوئی، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے یزید کی بیعت کی اسی چیز کا جس سے عام مسلمانوں نے بیعت کی ہے، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ 2 رہ گئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہمدانی تھے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ شخصیات کتنی تھی جن کا خلافت مجتمع ہو جاتی، حرمین شریفین اور مسلمان جمع ہو جاتے۔ بس یہ 5 آدمی تھے، 3 اس طرح نکل گئے، لے لے کے عبداللہ ابن زبیر رہ گئے اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں آ کر خلافت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے حکومت الگ کر دی۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے غالباً باقاعدہ اس وقت خلافت نہیں قائم، لیکن ان کی حکمرانی چلنے لگی، لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے، اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو خطوط آنا شروع ہوئے، بہت بہت بہت، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رجب کے بالکل آخری حصے میں 3 دن رجب کے باقی رہ گئے تھے، انہوں نے سفر شروع فرمایا اور مکہ مکرمہ پہنچا۔ شوال، ذوالقعدہ، شعبان، رجب نے سفر شروع کیا، شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ، یہ 4 مہینے انہوں نے مکہ میں گزارے اور لوگوں کے خود چلنے لگے، لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے، اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو خطوط آنا شروع ہوئے، بہت بہت بہت، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رجب کے بالکل آخری حصے میں 3 دن رجب کے باقی رہ گئے تھے، انہوں نے سفر شروع فرمایا اور مکہ مکرمہ پہنچا۔ شوال، ذوالقعدہ، شعبان، رجب نے سفر شروع کیا، شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ، یہ 4 مہینے انہوں نے مکہ میں گزارے اور لوگوں کے خطوط مسلسل آ رہے تھے اور ان سے یہ تقاضا ہو رہا تھا کہ آپ آئیں اور ہم میں کوئی امیر نہیں ہے، آپ سنبھالیں۔ اور بعض جگہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ 1 مہینے کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد جب پہنچے تو شعبان کا چاند نظر آ گیا تھا کہ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، یہ 4 مہینے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، اور حج کے موقع پہ جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آئے ہیں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اور مشوروں میں جن لوگوں سے انہوں نے مشورے کیے ان میں ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا حسین میں تمہیں سمجھاتا ہوں مت جانا عراق، مت ان لوگوں پر بھروسہ کرنا، تم اپنے بھائی کا حشر دیکھ چکے ہو حسن رضی اللہ عنہ کا، جو صلح انہوں نے کی تھی تو عراق والوں نے کیسا برا منایا تھا، اور تم اپنے والد کا حشر دیکھ چکے ہو کہ کوفہ والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں بالکل مت جائیں اور آرام سے یہاں رہیں، اور اب وقت ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف لڑا جائے۔ دوسرا آدمی جس سے انہوں نے مشورہ کیا وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھا۔
اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسین تم سبق سیکھو اپنے والد کی زندگی سے اور مت جاؤ. انہوں نے کہا ابن زبیر بات یہ ہے عبداللہ کہ میرے پاس جو خط آئے ہیں 10,000 سے زیادہ آدمیوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ان کی بیویوں پر طلاق اور ان کے غلام آزاد اگر وہ میرے ہاتھ پر بیٹھ جائے. 10,000 سے زیادہ آدمیوں کے خطوط آئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے منتظر ہیں, ہماری بیوی کو طلاق پڑے اگر ہم آپ سے پیچھے ہٹیں آپ آئیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور یہ واحد آدمی تھے جنہوں نے کہا حضرت اگر ایسے ہی ہے تو پھر تو ضرور جانا چاہیے. اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ خود بھی یزید کی حکومت سے تنگ آئے ہوئے تھے. 9 سال مکہ مکرمہ میں ان کی حکومت رہی اور 9 سال کوئی چھوٹی سی چیز نہیں. ابن زبیر رضی اللہ عنہ واحد آدمی تھے جنہوں نے کہا حضرت اگر واقعی بات ایسی ہے 10,000 آدمی آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ سے تشریف لے جائیں. اور تیسرے آدمی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور نے کہا مت جاؤ اور مدینہ منورہ واپس چلے جاؤ اور اپنے گھر میں رہو, حسین نہ نکلنا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بہت اچھا بات تک زندہ رہے یہاں تک کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب اہل مدینہ کو اطلاع پہنچی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ملے, اٹھ کھڑے ہوئے اور تابعین کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر کربلا کے بعد بھی اہل مدینہ نہ اٹھے اور ہم نے یزید کے خلاف بغاوت نہ کی تو آسمان سے پتھر برسیں گے, اٹھو اور یزید کی مخالفت کرو. یزید نے فوج کی اور وہ جو فوج آئی تھی اس میں یہ شہید ہوئے حضرت ابو سعید رضی اللہ, لیکن منع کرتے رہے. ان کا حسین بالکل نہ جاؤ. 3 آدمی. چوتھا آدمی جس سے انہوں نے مشورہ کیا وہ عبداللہ ابن عمر, اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا حسین اپنے نانا کو دیکھو, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ وہ دنیا کی حکمرانی لے لیں یا آخرت کو پسند کریں. وَأَنْتَ بِضْعَةٌ مِّنْهُ, اور تم بھی تو اسی گوشت کا ایک ٹکڑا ہو, وہی کرو جو تمہارے نانا نے کیا تھا. آخرت کو ترجیح دو اور چلے جاؤ اور چھوڑ دو اس بات کو. اب وہ بات نہیں رہی, یعنی جیسے پہلے لوگ ہوا کرتے تھے اور حق اور سچائی کا غلبہ تھا اور لوگ جس کے ساتھ وعدہ کرتے تھے نبھا کرتے تھے, اب عراق والے ویسے نہیں رہے, اب چلے جاؤ. چوتھا آدمی جس سے مشورہ دیا. اور 5ویں آدمی جنہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ مت جائیں وہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. اور حج کا موقع تھا جب انہیں پتا چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کاش میں حسین کے پاس ہوتا تو میں پکڑ کے جبرن بٹھا لیتا حضرت کو اور کہتا حضرت ہرگز نہ جائیں, ہرگز نہ جائیں, یہ عراق والے صحیح لوگ نہیں ہیں, یہ جو خط ہیں ان پہ بالکل اعتبار نہ کریں. اور 5ویں چھٹے جو بظاہر ایک عورت تھی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تربیت کی, عمرہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی عمرہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر بن ابی قحافہ, یہ اس خاتون کا بنتا ہے. انہیں جب پتا چلا کہ حسین ابن علی جانے لگے ہیں وہاں تو اس نے خط لکھا, اس سے کہا بالکل نہ جانا حسین, اللہ کی قسم میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری اولاد بابل جا کر شہید ہو جائے گی اور آپ بھی بابل کی سرزمین پہ جا رہے ہیں, نہ جائیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا اور رکھ دیا اور پھر جو انہوں نے جواب لکھوایا ہے عبداللہ بن, اور یہ تو 5 ہو گئے, 6 ہو گئے, 5 ہو گئے, جتنے بھی ہوئے. آخری آدمی جس نے سمجھایا وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر کے. جعفر رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے تھے, عبداللہ, اون اور محمد. اون اور محمد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے اور عبداللہ ابن جعفر سمجھاتے رہ گئے. انہوں نے خط بھی لکھا, انہوں نے کہا حضرت بالکل نہ چاہیں, یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور لوگ آپ کو جو بلا رہے ہیں ان کے بلانے میں کوئی سچائی نہیں ہے, آپ مکہ مکرمہ سے باہر نہیں.
حضرت علی رضی اللہ عنہ 4 بھائی تھے، عقیل، طالب، علی اور جعفر، اور چاروں بھائیوں میں 10-10 سال کا فرق۔ حضرت ابو طالب کے 4 یہ بیٹے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھائی ابو طالب کے 4 یہ بیٹے تھے، اور ان میں جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اور جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، چچا زاد بھائی تھے نا۔ غزوہ موتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کو بھیجا تھا، اور مسجد نبوی میں یکایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ وہی آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا جعفر نے جھنڈا لیا، وہ شہید ہو گئے، پھر ثنا نے لیا غالباً ابن رواحہ نے، اور وہ شہید ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سامنے آئی، یعنی اس سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی اسما۔ جب گھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ عنہ کے، تو بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ اسما سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی اطلاع آ گئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ استشہد جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جب انہوں نے ہاں کہا تو جوان بیوی اسما رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں پہ بڑی مصیبت آ گئی ہے، ان کے لیے کوئی کھانا تیار کرو۔ حدیث میں آتا ہے تیسرے دن آئے اور جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کی حجامت کروائی، ان کے لیے کپڑے پہنائے اور بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیا، اور اتنا بڑا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے اتنی بڑی بات کہی ہو۔ آپ نے بچوں کو چمٹا لیا اپنے سینے سے، اور آپ نے فرمایا جعفر تمہاری اولاد کا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں میں وارث۔ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، یہ عبداللہ ابن جعفر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تھے، جعفر کے بچوں کو اونٹ پہ اپنے آگے پیچھے بٹھا لیتے تھے، بھائی کی اولاد تھی۔ انہوں نے خط لکھا، ان کا حسین بالکل نہ چاہیں، شام والوں کا ان کا عراق والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جن میں بہت سے منافق ہیں، تو انہیں بس جواب جو لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ تمہاری بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ چچا زاد بھائی ہوئے نا یہ سارے، انہوں نے کہا بھائی تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا اور اپنے نانا سے ایک وعدہ کر لیا ہے اور میں اس کو پورا کر کے رہا۔ لوگوں نے پوچھا کیا وعدہ تھا؟ کہنے لگے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ عالم اسلام نے پورے جو حج پہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ تو 5-7 مہینے کی بات نہیں ہے، سب نے کہا کہ حضرت مت جائیے مت جائیے، لیکن 8 دن حج کو انہوں نے عمرہ کیا اور حج چھوڑ کے سیدھے نا حسین رضی اللہ عنہ چلے گئے، اور جب آگے پہنچے تو لوگ کچھ ملے، انہوں نے کہا حسین حج، انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ ضروری کا۔ سب تو پورا ہو گیا، بات پوری کروں گا تو وقت اور لگے، وقت پورا ہو گیا، 5-6 منٹ نہیں ہو سکتا، یا تو آپ یہ کہیں کہ میں سے بولتا رہوں تو جب تک یہ ابھی آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلے، اب تو ضروری ہو بھائی کام چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نکلے 8 دن حج، طواف کیا، عمرہ کیا، بال منڈوائے اور چل پڑے، اور جب وہ چلے تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، انہوں نے پھر لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے کہا روکو، اور یہ خبر جو بھی انٹیلیجنس تھی اس نے یزید کو پہنچا، اور یزید کو کہا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تمہارے خلاف نکل رہے ہیں۔ یزید نے خط لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو،
اور خط میں لکھا کہ حضرت ہاشمیوں میں سب سے اعلیٰ مقام آپ کا ہے، اور اس وقت آپ کی سب سنتے ہیں، حسین کو روکیں، انہیں مت آنے دیں میرے مقابلے میں، اور انہیں مت بھیجیں عراق کے لیے، یہ عراق کے لوگ انہیں ہمارے مقابلے میں لا رہے ہیں محض اس لیے کہ وہ ملک میں انتشار اور فتنہ پھیلائیں، باقی عراق والوں نے حضرت کا ساتھ کوئی نہیں دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سب کو بڑھا اور انہوں نے کہا میرے بس میں بات رہی نہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، اور مکہ سے گزر کے جب تنعیم پر پہنچے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا لدے ہوئے اونٹ آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ اونٹوں کے کپڑے کس کے ہیں اور یہ گھاس کس کی ہے؟ ان کا حکومت کی۔ انہوں نے کہا اب ہماری ہے، اب کسی کی نہیں ہے، انہیں میرے حوالے کر۔ انہوں نے پیسے دیے، جو اونٹ چلانے والے لوگ تھے ان کی مزدوری کے، اور وہ اونٹ بھی انہوں نے ساتھ لے لیے، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے سفر جاری رہا۔ راستے میں جہاں بھی وہ رکے انہیں یہ کہا گیا کہ حضرت چلے جائیں، یہاں تک کہ وہ 3 یا 4 محرم کو کربلا کے قریب پہنچے، اور اس وقت کوفہ کے حاکم تھے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، اور نعمان کو پتا چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ نے کوچ کر دیا اور وہ آ رہے ہیں، تو اس نے جمعے میں لوگوں کو خطبہ دیا اور اس نے کہا تم میں سے جس آدمی نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا ہے میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ملک میں انتشار نہیں پھیلنے دیں گے، اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ میں ان کی عزت ادب احترام کرتا ہوں، اگر وہ حکومت کے خلاف کچھ نہیں کریں گے ہم بھی کچھ نہیں کریں گے، اور اگر وہ ہتھیار اٹھائیں گے کچھ کریں گے تو پھر مرکز جو بھی فیصلہ کرے گا، مگر میں تمہیں کہتا ہوں نہ کرو، اور اس خون کی عزت اور احترام کرو۔ جب پتا چلا حکومت کو کہ نعمان اس خون کا عزت اور احترام کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، اس نے کہا اس کو ہٹا دو۔ اور عبید اللہ ابن زیاد جو پر توڑ رہا تھا ایک ہفتے سے کہ اسے کسی طرح حکومت مل جائے، یہ عبید اللہ ابن زیاد جس کو کسی زمانے میں حکومت مل گئی تھی عراق کی، اور پہلے بھی تھا، اور اس نے خط لکھا، خیر وہ لمبا قصہ چھوڑو۔ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ میں تھا، اور یزید نے خط لکھا کہ بصرہ کے ساتھ ساتھ اب کوفہ بھی تمہارا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سفر جاری تھا، اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں سے جانے سے پہلے ایک بات کی اور مسلم کو بلایا، اور یہ مسلم رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ یہ عقیل کے بیٹے تھے، اور عقیل ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے تھے فتح مکہ میں، بار بار پوچھتے تھے کہ آج رات کہاں رہیں گے، پھر پوچھا رات کہاں رہیں گے، پھر پوچھا رات کہاں رہیں گے، تو کوئی کچھ نہیں بولا۔ آخر کسی نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کوئی خاص ہو جائے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو اپنا بھائی گھر موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیل نے میرے لیے رہنے ہی کیا دیا، عقیل رضی اللہ عنہ کو گھر بیچ دیا۔ یہ ان کے بیٹے تھے مسلم ابن عقیل۔ مسلم ابن عقیل کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھیجا، اور انہوں نے کہا جاؤ، اور یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں مت جاؤں مت جاؤں مت جاؤں، اصل حقیقی صورتحال وہاں دیکھو اور وہاں سے مجھے خط۔ وہ گئے اور کوفہ میں ان کا زبردست استقبال ہوا، لوگوں نے چوری چھپے ان کی بیعت شروع کی، اور لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے خون پر خون بہا دیں، اور حکومت حضرت آپ ہی کی ہے، اور آپ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو بلائیں۔ اتنی کثرت سے بیعت ہوئی، اتنی کثرت سے کہ یزید کو جب پتا چلا، اس نے نعمان رضی اللہ عنہ کو ہٹا کے عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا تاکہ کوفہ اور وہاں کے عراق کے حالات کنٹرول میں لائے، اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ عنہ نے خط لکھ دیا اور اس نے کہا حسین بالکل میدان صاف ہے، اور آپ کے والد کے دوست اور آپ کے چاہنے والے سب میرے ہاتھ پر بیٹھ کر کے آپ کو بلا رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، اور حکومت آپ کی ہے، خلافت آپ کی۔
یہ ہوا اصل سبب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نکلنے کا. وہ سمجھ گئے کہ ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ حضرات نے نصیحت کر رہے ہیں، وہ خود لکھ رہا ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے، تو آپ اس نے دیکھا ہوگا. عبید اللہ ابن زیاد کوفہ پہنچا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خط ملا اور انہوں نے کوچ کر لیا. جب کوچ کر کے چلے گئے تو اب راستے میں یہ سفر طے کر رہے ہیں اور وہاں پر یہ ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد جدھر سے گزرتا تھا وہ بہت تیز شاطر آدمی تھا. اس نے سارے کوفہ کا ساری جگہ کا دورہ کیا اور آنکھیں صرف کھلی تھی اور سارے چہرے کو اس نے سیاہ کپڑے سے لپیٹ رکھا تھا اور لباس بھی ایسی پہنا ہوا تھا جہاں سے گزرتا تھا لوگ سنتے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آ گئے اور اٹھ کے سلام کرتے تھے حسین ابن علی حسین ابن علی. اور شام کو جا کے جب اس نے وہ لبادہ اتارا تو اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور اس کہا میں نے ایک آدمی کو آج دیکھ لیا ہے کون حسین ابن علی کا طرفدار ہے اور کون اٹھ کے حسین سمجھ کے مجھے سلام کرتا رہا ہے، کل دیکھو کیا ہوا. اور کل پھر وہ نکلا اور پھر مجمع لگے کہ حسین بن علی آ گئے، حسین بن علی رضی اللہ عنہ آ گئے. اس نے اشارہ کیا اور 17 آدمی فوجی حکومت کے گھوڑوں سمیت جب دوڑتے ہوئے آئے اور اطلاع ملی کہ اپنا جگہ امیر بلا رہے ہیں تو لوگ پھر حیران ہوئے کہ رے یہ تو نیا گورنر عبید اللہ ہے. ہم جسے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سمجھ رہے تھے یہ تو حقیقت میں عبید اللہ ہے، لیکن اس نے اس ٹرک کے ذریعے اس چال کے ذریعے پتہ چلا لیا کہ کوفہ میں حالات کیا ہیں اور اس نے کہا سارے جتنے محلے ہیں ان سب کے بڑوں کو بلاؤ اور سردار کو جمع. سردار آئے اور اس نے کہا میں چھوٹی سی بات ان سے کہتا ہوں کہ مسلم ابن عقیل ابن عقیل کو لے آؤ، تم سب ٹھیک رہو گے اور اگر ابن عقیل نہیں آیا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی. اور ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے لا کر حاضر کر دیا. اس نے کہا ابن عقیل تم رہو اس کوفہ میں، لیکن خبردار تو میں نے سنا کبھی کہ تم نے حکومت کے خلاف بغاوت کی بات سوچنی شروع کی ہے. اور مسلم ابن عقیل گئے تھے، ہزاروں لوگ ساتھ تھے اور مسلم ابن عقیل جب واپس آئے تو اس دن مورخین کہتے ہیں کوفہ میں کوئی اپنا گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، پریشان حال، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور رات کو ایک عورت کا گھر دروازہ کھٹکھٹایا. ان سے بتایا کہ میں کس کا پوتا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس نے اپنے یہاں جگہ دی اور اس نے کہا میں تمہیں سمجھاتی ہوں صبح تو نکل جانا. یہاں کے شہر کے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن جب سر پہ پڑ جائے تو کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیا کرتا. یہاں اس کی رات گزارو اور نکلو. اور مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کو پھر اگلے دن کچھ لوگوں نے گھیر لیا. قصہ مقصد یہ کہ مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نے جب یہ باتیں شروع کی عبید اللہ ابن زیاد نے پکڑ لیا اور اس گائے سے اوپر لے جاؤ اور پانی اس کو نہیں پلا. جب انہوں نے دیکھا کہ موت آ رہی ہے تو انہوں نے کہا مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، مجھے کرنے دو گے؟ عبید اللہ نے کہا کرو. اس نے کہا محمد بن اشرف تم میرے ساتھ آؤ اور تنہائی میں لو. اور کہنے لگا اس کا کوئی خوف نہیں ہے کہ مرنا تو ہے ہی. اور میں نے رات پانی پینے کی کوشش کی تھی کسی سے پیالہ لے کے تو عبید اللہ کے فوجیوں نے مجھے اتنا مارا کہ میری ہونٹ کٹ گئے ہیں اور دانت اکھڑ گئے ہیں، ابھی مجھے مار دیں گے. مجھے کوئی غم نہیں ہے لیکن محمد بن اشرف صرف اتنا کرو کہ حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دو کہ نہ آئیں اور حسین رضی اللہ عنہ کے اور ان کے بچوں کا مجھے خوف ہے کیا ہے. اور یہ وہ چیز تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب ان کا مشورہ ہوا تو تاریخ میں دیکھنا جب نکلنے لگے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ آخری دن عمرہ کر کے جب چلے ہیں طواف کر کے باہر نکلے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ شہید ابن شہید کو اللہ کے حوالے کرتا. ابن عباس نے کہا حسین اگر طے کر لیا ہے کہ جانا ہے اللہ کی قسم اپنے بیوی بچوں کو نہ لے کے، وگرنہ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری عورتوں اور بچوں کے سامنے تم اس طرح شہید کر دیے جاؤ گے جس طرح عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. ان کے لوگ دیکھتے رہ گئے.
حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھرانے کو ساتھ نہیں لائے تھے. مسلم ابن عقیل کا جب خط ملا نا کہ یہاں سب اموار ہے, انہوں نے مدینہ منورہ خط لکھ دیا کہ عورتیں بچے بھی آ جائیں, ہم کوفہ کی تیاری کر رہے ہیں. ابن عباس نے روکا, انہوں نے کہا حسین جانا ہے اکیلے چلے جاؤ, ان سب کو ساتھ نہ لے کے جاؤ. اور جب خط ملا وہاں سے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی آ گئے, حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی آ گئے, حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی اپنی اولاد بھی آ گئی, اور سب نے سفر اکٹھے کیا ہے. مسلم بن عقیل نے محمد ابن اشد سے کہا کہ بس اتنا انہیں لکھ لو گے یہاں نہ آئیں, مجھے ڈر ہے کہ وہ بیوی بچے بھی لے آئیں گے اور ہوگا. محمد ابن اشد واپس آیا اور اس نے کہا جو تنہائی میں یہ بات مجھ سے کر رہے تھے, عبید اللہ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں حسین ابن علی نے سفر شروع کر دیا ہے, اور یہ اس نے کہا ہے کہ تمہیں تو اپنے بچے بیویوں کو ساتھ میں لے کے. مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے. اور دوسرا آدمی جس کو انہوں نے کہا میری بات سنو, یہ عمر ابن سعد تھا, اور اٹھے اور عمر ابن سعد نہیں تھا. حتیٰ کہ عبید اللہ نے کہا تم جاؤ حضرت کی بات سنو, اور بات سننے کے لیے آیا, اور انہوں نے کہا کہ کسی طرح حسین کرو وہ نہ, میں نے انہیں خط لکھ دیا تھا, اور اس وقت حالات ایسے ہی کہ اب حالات بدل گئے ہیں, انہیں روکو. عمر ابن سعد نے سنی انسنی کر رہے, یہاں تک کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو 4 محرم ہو چکی تھی, اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کس زمین پہ پہنچے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ کربلا ہے. تو انہوں نے کہا کرب و بلا, کرب بھی ہے اور بلا بھی, مصیبت بھی ہے اور تکلیف بھی. اور عبید اللہ ابن زیاد نے سعد کو حکم دیا اور کہا جاؤ, اور حر کو بھیجا سب سے پہلے. حر ابن یزید جو تھا, یہ یزید نہیں وہ اور تھا, اس کو بھیجا, اور حر سے کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو روکو اور ان سے بات کرو, وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. مذاکرات شروع ہوئے, رات کو بھی اور دن کو بھی, اور دن کو بھی اور رات کو بھی, اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے چھوڑ دو حتیٰ کہ میں واپس چلا جاؤں. انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ آپ حکومت کی اطاعت کو تسلیم کریں اور یزید کی بیعت کریں. حسین رضی اللہ عنہ نہیں مانا. 6 یا 7 محرم کے قریب مورخین کا اختلاف ہے, انہوں نے پانی بند کر, اور عبید اللہ ابن زیاد وہ برابر احکامات دیتا رہا, اور اس نے ایک اور دستہ بھیجا فوج کا جس کی امارت کی شمر ابن ذوالجوشن کے پاس. ذوالجوشن رضی اللہ عنہ صحابی تھے, یہ صحابی رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا شمر, اس کا اصل نام شراحبیل تھا. اور وہ آیا اور حر نے روکا اور عمر ابن سعد نے روکا, اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خیمے لگا دیے, اور خیمے لگانے کے بعد بس دن رات وہاں اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی رہیں اور قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی رہیں. یہ لوگ آتے تھے اور حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے کہ حکومت کے متعلق, وہ فرماتے تھے مجھے بس 2 باتیں ہیں, یا تو واپس جانے دو میں واپس چلتا ہوں, یا درمیان سے ہٹ جاؤ میں عراق والوں کے پاس جاؤں تو صحیح ہوا, میں پوچھوں تو صحیح ہوا کیا, نہیں جانے کا. اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا پہنچے تو 70 یا 72 آدمی ان کے ساتھ تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے, اور 40 کے قریب آدمی پیدل تھے. کل یہ قافلہ تھا, اور عمر ابن سعد 4000 کی فوج لے کر زیلم کے محاذ پہ لڑنے جا رہا تھا, اور اسے خط ملا عبید اللہ ابن زیاد کا, اور اس نے کہا پہلے کربلا میں چلے جاؤ اور دیکھو ابن عدی کیا کہتے ہیں. اور مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو قصہ ہوا تو اگلے دن انہوں نے انہیں اوپر چڑھایا ایک بہت بڑی بلڈنگ پہ, اور وہاں سے دھکا دیا اور مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ سے انتقال.
حسین رضی اللہ عنہ بھی کربلا نہیں پہنچے تھے اور خط ملا کہ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد انہیں خط ملا کہ انہوں نے منع کیا ہے آپ کو آنے سے. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا اب تو اللہ کی جو تقدیر ہے پوری ہونی ہے، اب میں کہاں جاؤں. اور حتیٰ کہ وہ کربلا میں پہنچے اور یہ واقعات ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ 9 محرم کے دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب کوئی چیز باقی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی بات مان لی جائے. اور وہ بار بار کہتے رہے کہ مجھے 2 چیزوں میں سے ایک کام کرنے دو، یا واپس جانے دو میں لوٹ جاتا ہوں، اور یا پھر تم مجھے چھوڑ دو. میں عراق والوں سے پوچھو تو صحیح کہ تم نے میرے خطوط لکھے تھے، تم نے مجھے بلایا تھا، ہزاروں افراد کے سب کدھر گئے. اور 9 محرم کو انہوں نے چاہا کہ وہ نماز پڑھی، اور پانی بند تھا اور لوگوں نے انہیں نماز کی اجازت دے دی، اور انہوں نے خود سے کہا کہ آؤ ہم اکٹھے نماز پڑھتے ہیں. اس سے کہا آپ اپنی پڑھیں ہم اپنی پڑھیں. اور عصر کی نماز انہوں نے پڑھائی اور اپنے خیمے کے باہر بہت مخموم بہت اداس بیٹھے ہوئے تھے. اور زینب آئیں، اور زینب بیٹی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے نواسی تھی. اور انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے بہن میں آج سویا تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور نانا نے مجھ سے فرمایا اچھا اب ہم سے ملنے آ گئے ہو. زینب سمجھ گئی اور وہ اپنے بھائی کی شہادت سے رونے لگے. بھائی نے منع کیا، اس نے کہا رو نہیں، بس نانا میرا انتظار کر رہے ہیں. اور وہ ساری رات ان لوگوں کی اللہ کی عبادت میں ہی گزری، تسبیح میں ہی گزری، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزری. اور 10 محرم کی صبح کو حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے فوج کو ترتیب دیا، اور کربلا میں جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے بھی فوج کو ترتیب دیا. اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے حر کو بلایا اور اسے کہا تم سمجھو میں کون ہوں. اللہ کی قسم میرا باپ علی تھا، اور میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور میری پھوپھی فلاں تھی، اور میری چچی فلاں تھی، اور فلاں تھی، اور فلاں کا فلاں رشتہ جڑتا تھا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہاتھ ڈالنا چاہتے. خود کو شرم آ گئی اور اس نے یزید کی فوج کو چھوڑ دیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی شمر پہ، شراحبیل ابن جوشن پہ، اور اس کو برف کی تکلیف تھی. تو حسین رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور اپنی فوج سے کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، اور میری والدہ نے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور صبح پوچھا اپنے ابا سے کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میں دیکھتا ہوں ایک کتے کو چتبرا ہے، داغ پڑے ہوئے ہیں جسم پہ، اور میرے خاندان کے خون پہ ہاتھ ڈالتا. اڑے اور کہنے کے گواہ رہنا یہ وہی کتا ہے جس کو نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا. اور قریب ہوئے اور لڑائی شروع کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ قریب آتے تھے پھر واپس لڑتے تھے، پھر قریب آتے تھے پھر دور جاتے تھے. اور ان میں سے ایک آدمی بڑھا اور اس نے وار کیا، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے ایک آدمی کو لگا. پانی تو تھا نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا خیموں کے پیچھے گڑے کھودو اور ان گڑوں میں آگ لگاؤ تاکہ دشمن کو پتا چلے کہ یہ آگ جلا دینے والی چیز ہے، کچھ خدا کا خوف کریں. لوگ پھر آئے اور لڑائی شروع ہو گئی، اور ایک ایک آدمی قربان ہوتا رہا. حتیٰ کہ یزید کی فوج والے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک لڑکے کو دیکھا اتنا خوبصورت قطعۃ من القمر، جیسے چاند کا ٹکڑا کٹ کے آ گیا ہو، اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اس پہ قربان ہوتے تھے آگے پیچھے اس کے. اور اس سے کہا کہ چل لڑنے دیں، اور لڑے وہ. اور پھر اس کے بعد لڑنے میں کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ عمر ابن سعد آیا ہے. اور عمر پرانا گھاگ آدمی تھا، جانتا تھا تلوار سوار کیسے ہوتا ہے، اور اس نے تلوار ماری اور اس
لڑکے کو زمین پہ لٹا دیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچے اور آخری دم اس لڑکے کا چل رہا تھا. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بشارت ہو میرے بیٹے، جا اور اپنے اچھے آباء و اجداد کے ساتھ جا تیرے استقبال کے لیے. تیرے نانا ہیں، میرے نانا ہیں، یہ سب لوگ استقبال کریں گے اور تیرے دادا تیرا استقبال کریں گے. اور انہوں نے چچا کے ہاتھ پکڑے ہوئے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جھک جھک کے انہیں چومتے رہے. اور یہ لڑکا قاسم تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بیٹا، قاسم بن حسن بن علی. کوئی ایک شہادت ہوئی، 88 آدمی مرے ان کی فوج سے، اور اہل بیت کرام میں سے 17 یا 18 آدمی شہید ہوئے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اللہ کی قسم حسین نے 17 یا 18 اہل بیت کے وہ آدمی شہید کروا دیے اور وہاں پر شہید ہو گئے. میں اب پوری دنیا کو دیکھتا ہوں تو عالم اسلام میں مجھے سے پاک اور معصوم چہرے نہیں ملتے جس نے وہ پاک بھاوا سر کٹنے لگے اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آتا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی ہے تو پیچھے کی قبر لے، اور دوسری طرف سے یہ شمر پہنچا اور اس نے جا کر عورتوں کے خیمے میں آگ لگا دی. عمر بن سعد نے اسے ڈانٹا اور اس نے کہا مردوں سے لڑائی ہے، عورتوں میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ زینب رضی اللہ عنہ آباد تھی اور انہوں نے کہا لوگوں تم جانتے ہو میں کس کی نواسی ہوں، تم جانتے ہو میں کس کی بیٹی ہوں، اور اللہ کی قسم اگر میرا باپ میرے ہاتھ سے چادر اتری ہوئی دیکھ لیتا اور ہم عورتوں کی رسوائی اس میدان میں دیکھ لیتا تو وہ کیا کہتا اللہ تجھ سے فریاد ہے ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے عورتوں کے جہاد تھا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پھر زینب کو اندر لے گئے اور یہ سارا معرکہ برپا ہوا اور ایک ایک آدمی آ کے کٹتا رہا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ دیکھ رہے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے آئے، اون کٹے، محمد کٹے، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے آئے وہ کٹے، پھر مسلم بن نقیل کے بھائی آئے وہ شہید ہوئے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے آئے اور پھر وہ شہید ہوئے. جب اپنا بیٹا شہید ہوا تو یاد آیا میرا ایک چھوٹا بچہ خیمے میں بھی تو ہے. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کی طرف گئے اور اپنے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا علی اصغر کو اور پیار کیا اور چوما اور اس کی ماں کے حوالے کیا اور فرمایا اگر زندہ رہا تو جنت میں ملیں گے. اتنے میں ایک تیر آیا اور اصغر علی کی یہاں پر لگا رگ میں اور خون سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ رنگے گئے. انہوں نے کہا اللہ اگر آسمان سے مدد آنا رک گئی ہے اور ہماری آج مدد نہیں کی جا رہی تو اے رب گوار ہے جس چیز کو ہم حق سمجھتے تھے میں نے علی اصغر کو بھی اس پہ شہید کر